اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی. آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں کاسٹ آف لیونگ کے اوپر, اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اگر کوئی کویشچنز ہوں اس معاملے کے اوپر, اگر آپ لوگ بھی اپنی اوپینین دینا چاہتے ہیں اور کاسٹ آف لیونگ کا کیا حساب کتاب ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں اور آگے کیا ہوگا اور اینڈ سو آن سو فورتھ, آپ ضرور فون کریں, کیونکہ آئی ایم شیور کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سننا بھی چاہیں گے آپ لوگوں کی اپینین بھی, بلکہ جو کہتے ہیں نا گھر گھر میں جو اپینین ہے وہ اگر ہمیں پتہ چلے تو اس کے اندر ذرا بہتر ہوتا ہے سب کے لیے. ہم لوگ بات کر رہے تھے مورگیجز کی, ہم لوگ بات کر رہے تھے اسلامک فائنانس کی بھی, ہم لوگ بات کر رہے تھے کنونشنل مورگیجز کی بھی, اور ہم لوگ بات کر رہے تھے آیا کہ ریٹس کو کیا ہو رہا ہے اور جو فسکل پالیسیز ہیں ان کے تحت کیا ہو رہا ہے, اور جو مانیٹری پالیسی ہے وہ آگے کیا لگ رہی ہے. بات ہو رہی تھی لیز ٹرسٹ کی, اور لیز ٹرسٹ جو نکل گئی ہے, اب رشی آ گیا ہے, رشی نے کیا مارکیٹ کے اندر کانفیڈنس دیا ہے وچ از فینٹاسٹک بائی دا وے. باقی جو ان کا وہ کہتے ہیں نا لٹن پٹن ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, لیکن جو مارکیٹ کے اندر کانفیڈنس آیا ہے وہ بہت اچھا ہے. اچھا, تو جو بینک کے ریٹس تھے وہ پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا کہ کافی اوپر چلے گئے تھے, اور یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جو بینکس ہیں وہ ایک سال کا اپنا ایلوکیٹ کر کے آتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے اتنے پیسے جو ہیں آیا کہ لینڈ آؤٹ کرنے ہیں, اور وین دے کم ٹو نومبر ڈسمبر ان کی جو لینڈنگ ہوتی ہے, جو ان کا وہ ہوتا ہے, وہ کرائٹیریا جو ہوتا ہے وہ پورا ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, سو دے ہیو نو انٹرسٹ کہ وہ فردر جو بزنس ہے وہ کس طرح اٹریکٹ کریں. کم جنوری ہم نے کیا دیکھا ہے؟ کم جنوری ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب بینکس ہیو گاٹ اے نیو ایلوکیشن, کہ اب ہم نے ہر بینک نے اپنا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اتنا ہم لوگ اتنے بلین یا اتنے ہنڈریڈز آف ملین ہم لوگ لینڈ آؤٹ کرنے اس کرائٹیریا کے اوپر. تو وہ تو ہو گیا. پھر اب آپ کو پتہ ہے کہ دس از اے ویری کمپیٹیٹیو مارکیٹ. دیر آر thousands of banks or thousands of lenders out there that are willing to do business, so they have to compete with each other as well. تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بینکس ہیو اسٹارٹیڈ ریڈیوسنگ دیئر فکسڈ ٹریکر mortgages اور اینڈ سو آن سو فورتھ, اور کنسیڈریبلی اب وہ جو ورجن منی ہے انہوں نے تو اس ہفتے سب سے زیادہ اپنے ریٹس نیچے کیے ہیں. تو دیر آر lots of banks, lots of building societies out there that have started now bringing the rates down. اب وہ کتنا نیچے اور آئے گا, کیا ہوگا اس کا سچویشن, تو وہ آپ نے دیکھنا ہوگا. لیکن اگین وہی والی بات آ گئی کہ اٹ آلسو ڈپینڈز ویری مچ آن لون ٹو ویلیو ایز ویل. اگر تو آپ لون ٹو ویلیو 65% کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر کافی فائدہ ہوگا. اور وہ فکس ریٹس بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح دیر از اے 2 year fixed, 3 year fixed, دیر از اے 5 year fixed, اینڈ دیر از آلسو اے 10 year fixed as well. کہ ان کے اندر کیا حساب کتاب ہوا ہے, ان کے اندر کیا ہوا ہے. پہلے ہم لوگ کال پہ چلیں گے, پھر میں آپ کو یہ فکسڈ اور ٹریکر کے اندر آپ کو ان دونوں کے اندر فرق جو ہے وہ بھی بتاؤں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ مائی کال. اٹس اوکے جی, کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں جی ارشد بات کر رہا ہوں. سوری, کیا نام تھا آپ کا؟ ارشد. ارشد جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں ارشد؟ میں جی ہیرو سے بات کر رہا ہوں. ہیرو سے, جی جی حکم ارشد. I was looking to take out a loan, a personal loan. تو میں نے یہ سوچا کہ personal loan لیا جائے یا میں property against ایک further advance apply کیا جائے. I wanted to know کہ کون سا cheaper رہے گا, اور یہ اس میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ کو بجٹنگ آ جاتا ہے ان ٹرمز آف, مجھے پتہ چل جائے گا کہ ایوری منتھ آئی کین کیلکولیٹ کہ کتنے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کو بالکل جواب دوں گا. آپ اگر چاہیں تو آپ اپنا نمبر بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک اس کو جنرل جو ہے وہ جی آپ کو جی جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھے ہیں, آپ ٹیلی ویژن سنیں. تو میں آپ کو یہ نیکسٹ کال کے بعد بتاتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ میرا نام مایا ہے. مایا. جی 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 مایا جی, کہاں سے بول رہی ہیں جی جی میں یہ ساری سے بات کر رہی ہوں. جی 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 مایا. تو مجھے آپ سے یہ ایکچولی کال ملنے سے پہلے ہی آپ بات کر رہے تھے, یہ جو mortgage فکس کرنے کی بات ہے.
تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا بہتر ہے ان دا کرنٹ سچویشن کے فکس کرنی چاہیے مورگیج، کیونکہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہو گیا کہ مورگیج بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے. تو اگین اس میں کتنے سال کے لیے از اٹ ورتھ فکسنگ فار 5 years، اور اس میں کیا پھر انٹرسٹ ریٹ نیچے جانے کا کوئی چانس ہے کہ یہ نہ ہو کہ فکس کر کے اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ ڈراپ ہو جائے اینڈ دین یو لوز آؤٹ؟ سو اس پہ تھوڑا سا الیبریٹ کیجیے پلیز. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ آپ کا کویشچن کا. میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. آپ ضرور ٹیلی ویژن کو سنتے رہیں. شکریہ بہت. جی بالکل، اور آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ مایا، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی پہلے ہم لوگ ایک اور کال پہ چلتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ میں سارے کویشچنز جو ہیں جی لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں کوشش یہی کروں گا کہ اسی پروگرام کے اندر ان سب کا جواب بھی دے دوں. جی نیکسٹ کال پہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام علی صاحب. جناب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ بالکل اللہ کا شکر ہے. میرا نام محمد ارشاد، میں ووکنگ سرے سے بول رہا ہوں. جی میرے خیال میں 1-2 بار میری آپ کی بات بھی ہوئی ہے. جی مجھے تھوڑا یہ بتائیں، اس ملک میں یہ جو ڈگنگ ہو رہی ہے، پورا ملک انہوں نے مطلب ہر طرف کہیں بھی جائیں پیٹرول پمپ بند ہو رہے ہیں، دکانیں بند ہو رہی ہیں، اتنا کہ موریسن بند ہو رہے ہیں، وہاں پہ فلیٹ بند رہے ہیں. کتنی ضرورت ہے؟ اور ساتھ میں مطلب ہے میں کہوں گا یہ سننے والے ہیں، خدا کے واسطے یہ لیز اور پراپرٹیاں جو ہے نا یہ مت لیں. مطلب ہے کون سی پراپرٹیاں نہ لیں؟ جی کون سی پراپرٹیاں نہ لیں؟ کوئی بھی ہے، یہ لیز اور پراپرٹیاں جو بلاک میں ہے نا فلیٹ، جی وہ کہتے ہیں ہم 10% آپ کو دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. سب بے ایمان لوگ ہیں، وہ بالکل ان سے پراپرٹیاں نہ لیں. مطلب ہے یہ لیز اور پراپرٹیاں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت آپ نے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں ساری دکانیں بند ہو رہی ہیں؟ آپ بھی اپنا ذرا اس کو، کیونکہ یہ بڑا لیکن یہ ریلیونٹ ہے. پراپوگنڈا کر رہے ہیں. ہاں ضرورت بھی بڑی ہے، خیر ضرورت بھی ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے لوگ برطانیہ میں بہت آگے ہیں اور وہ مسلسل آ رہے ہیں. مطلب ہے ابھی دیکھیں 140,000 بندہ جو صرف انڈیا سے آیا، پاکستان سے آیا، اور یہ ہمارے آزاد کشمیر سے لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. خیر ان کو ضرورت بھی ہے، لیکن دونوں ہاتھوں سے یہ لیز ہولڈر جو ہے نا مطلب ہے وہ آپ کو لوٹ رہے ہیں. ہو سکے کوشش کریں مکان کو لے، فلیٹوں میں مت جائیں. مطلب میں نے کیے ہوئے مطلب کوئی 4-5 میرے پاس بھی فلیٹ ہے، مطلب یہ لیز ہولڈ ہے. اس قدر مجھے انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ ہے، یہ ہے سروس چارج دو، انشورنس دو. مطلب ہے آپ کی جو یہ پراپرٹیز ہیں جی یہ آپ نے رینٹ کری ہوئی ہیں؟ رینٹ تو لگا ہوا ہے مطلب ہے، لیکن ایسے علاقے میں ہے کہ وہاں پہ رینٹ بھی نہیں زیادہ مل رہا ہے. جی اچھا، آپ نے وہاں ویسے ٹرائی کری ہے ایئر بی این بی؟ نہیں، وہ میں نے ٹرائی نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ بھی آپ دیکھیں، آپ ضرور دیکھیں. اچھا جی، بلکہ لازمی دیکھیں. اچھا تو ٹھیک اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا ٹیلی فون نمبر پیچھے چھوڑ دیں، میں آپ کو فون بھی کر دوں گا. میں نے کئی بار آپ کے پاس چھوڑا، آپ ٹیلی فون نہیں کرتے. اچھا نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ہمیشہ ٹیلی فون کرتا ہوں سر. میرا خیال ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نمبر جو ہے پیچھے وہ انکریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ میرا کام یہی ہے کہ میں ہمیشہ فون ضرور کرتا ہوں، لیکن بعض دفعہ نمبر انکریکٹلی ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت بہت معذرت. اگر آپ کلیئرلی ان سے نمبر دے دینا تو میں آپ کو لازمی آپ کو یہ شکایت نہیں. چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور کبھی پروگرام رکھیں یہ لیز ہولڈ پراپرٹیاں. مطلب اس میں کتنی فڈل ہے، یہ جوان طبقہ مطلب وہ لینا چاہتے ہیں، ان کو کہیں مت لو. مطلب سب بے ایمانی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا اچھی آپ نے اوپینین بھی دی ہے. اچھا تو میں پہلے ارشد صاحب جو تھے وہ ہیرو سے انہوں نے کال کی. میں بائی دا وے محمد ارشاد صاحب آپ کا بھی ضرور یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس کو بھی میں ضرور اس کے اوپر بھی تذکرہ ضرور کروں گا، لیکن پہلے میں وہ جو پہلے کالز آئی تھیں ان کے میں بارے میں بات کر لوں. اچھا ارشد صاحب ہیرو سے انہوں نے کہا تھا جی پرسنل لون یا پھر میں مورگیج لوں، دونوں میں سے مجھے فنڈز چاہیے. تو دیر آر سرٹن تھنگز جی آپ کو میں یہ بتا دوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ مجھے بتائیں جو ہم نے پتہ کرنا ہوتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف اے مورگیج آر یو آن. ٹھیک ہے، آیا کہ اگر تو آپ کا فکس ریٹ ہے تو فکس ریٹ کے اندر اگر آپ پھر سے اس کو ری مورگیج کراتے ہیں
अपना equity लेने के लिए, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको वहाँ पर रिडेम्पशन पेनल्टी पड़ जाएगी, और मोस्ट लाइकली दैट्स व्हाट मोस्ट बैंक्स चार्ज। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आया कि आपके पास किस किस्म की मॉर्गेज है। इफ़ यू आर ऑन अ स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट तो देन इट्स ओके, देन हमने और चीज़ें देखनी होती हैं कि आपको पैसे कितने चाहिए और equity कितनी है प्रॉपर्टी के अंदर। सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू लुक एट, बट सर्टनली जो मॉर्गेज है दैट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ बोरोइंग, और जो पर्सनल लोन्स हैं वो दैट इज़ मोर एन एक्सपेंसिव वे ऑफ बोरोइंग, बट इट माइट बी अ केस ऑफ योर पोजिशनिंग। सॉरी, कॉल पे चलते हैं, फिर आगे मैं इसका जवाब दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम शफकत है। जी शफकत साहब, मैंने बोला था कि is it worth buying a property if it's coming to the end of the leasehold? So if it has like less than 100 years, if it has less than 100 years, yeah, is it worth even looking at? okay, so are you thinking of buying a property which has got a 99-year lease or something? Is that what you're saying? Yeah, it's got less than a lease and they're selling it. I don't know if that's why they're selling it. If you can renew it quite easily after, I'm not sure like what the process is. Okay, so I'll tell you what the process is. First of all, a 99-year lease, if it's got 99 years remaining on the lease, it's fine. There's no problems with it at all, because high street lenders will actually lend money on that. So you don't have a problem at all. But if it's below 80 years, then some lenders will touch it and some lenders will not. So you need to actually find out exactly how long the lease is left on the property. Okay. Okay. So if it's less than 80 years, basically. Well, if it's less than 80 years, I mean, I'm not saying that, some banks might actually have a problem with that, right? Okay. But then it's quite easy to renew the lease as well. Obviously, when you're renewing the lease, there are certain things, certain formulas that you have to follow. So if it falls below 70 or 80 years or 60 years, okay, then they look at a marriage value, and they look at how much do you know what I mean? There are all sorts of factors there. But if it's above 80 years left on the lease, it's a pretty straightforward purchase. I don't think you should have any issues at all. Okay, so if I pass the kids down the property down to my kids, for example, in the future, it's easy to renew the lease, right? Absolutely. It shouldn't be a problem at all. Because legally, the freeholder can't refuse to renew the lease. Ah, okay. Right, okay, so that is a legal sort of a situation. As long as you've owned the property for 2 years, you have a legal right of extending the lease. So that shouldn't be an issue. But are you looking to buy a property, or are you looking to, what's the situation? I'm looking to buy a property. Obviously, it was in my budget. I can only get a flat or a masonette. Okay. But they're all leasehold. And on a lot of them, you have to pay ground rent. So you own the flat, but you still have to pay ground rent because it's leasehold. Yeah. So I was just wondering, so I don't want to buy a property and then obviously, all the value goes because, it's less than 100 years left on the lease and it's really expensive to then renew the lease. No, it can look, renewing a lease can be very expensive as well. So for instance, if you buy a property which is only 10-15 years lease left on the property, then there is a cost attached to it, certainly without a shadow of doubt. But in your situation, if it's a 100-year lease, yes, there is a ground rent. Yes, there might be a service charge as well. But I think there's nothing wrong. I mean, there are lots of legal situations where they can actually help you. That's not a problem at all. Okay. Okay. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. Thank you, Shaka Sahab. I hope that answered your question. Acha, coming back to Arshad Sahab in Harrow. तो जिस तरह मैंने आपको explain किया कि obviously you need to find out first of all, or you need to specify what kind of a mortgage you have first. अगर standard variable है और there are no penalties, फिर तो then I think it's a nice and easy one. Then you have to look at कि कितने आपको पैसे चाहिए, आपकी financial situation क्या है, और आया कि property के अंदर equity कितनी है. तो वो आपको you have to meet. Again, I would say you can go directly to the bank, or you could actually have an independent financial advisor who'd be able to help you and put you in the right direction, as to say, okay, what is the best way for you. But out of the two, a personal loan or a mortgage, the mortgage aspect would certainly be, in most cases, be a lot cheaper. Okay? So I hope that's answered your question. दूसरा क्वेश्चन आया था हमारा माया जी ने
سری سے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ mortgage fixed, should we get a fixed mortgage? Currently she is on a SVR, which is a standard variable rate. اچھا, standard variable rate ہوتا کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ ویریبل ریٹ جو ہوتا ہے ہر بینک کا اپنا ہوتا ہے. دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود, اٹس این انڈیویجول بینکس چوائس. ٹھیک ہے, سم بینکس ہیو اے ہائی اسٹینڈرڈ آف ویریبل ریٹ, سم ایکچولی موسٹ آف دا ٹائمز دے ڈو ایکچولی اٹس ویری مچ ہائر اینی وے. دس از پرابیبلی دا موسٹ ایکسپینسو وے آف بوروئنگ. ٹھیک ہے, تو آئی وڈ سرٹنلی سجیسٹ کہ آپ ضرور اس کے اوپر دیکھیں کہ فکس مورگیج اور یا ٹریکر ریٹ. فکس مورگیج از پریفریبل. پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آیا کہ آگے جا کے کیا سچویشن ہونی ہے. آر دا ریٹس گوئنگ ٹو گو اپ, واٹ از دا سچویشن. دیکھیں بات نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں ویری ویری فرینکلی, آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو ٹیل یو کہ ریٹس اوپر جائیں گے یا نیچے جائیں گے, because that would be an opinion. But then we have to look at the circumstances جو اس وقت ہیں دنیا کے اندر. اور دنیا کے اندر circumstances وہ یہی ہیں کہ جو cost of living ہے is going straight through the roof. ٹھیک ہے, oil is up, gas is up, اور wages are actually down. ٹھیک ہے, so there are lots of issues right now. There are lots of issues there. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ انفلیشن جو ہے وہ اس وقت 10+ کے اوپر چل رہی ہے, 10% کے اوپر. انفلیشن جو ہے اس got a lot to do with the money market as well. کہ انفلیشن کا میں آپ کو تھوڑا سا ویری ایک وہ بتا دیتا ہوں کہ انفلیشن ہوتی کیا ہے. فار انسٹنس آپ کے پاس اگر آج 1000 پاؤنڈ ہے اور 1000 پاؤنڈ کے آپ اس وقت 100 اورنجز لے سکتے ہیں. انفلیشن کیونکہ 10% کے اوپر ہے, اگلے سال یہی 1000 پاؤنڈ جو ہے آپ کو 100 اورنجز نہیں, آپ 90 اورنجز خرید سکتے ہیں. تو بیسکلی واٹس ایکچولی ہیپننگ از دا ویلیو آف منی, جو پیسے کی ویلیو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. تو اگر آپ نے اپنے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت 10% ویلیو جو ہے وہ لوز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از the problem with inflation. So inflation is up, money is losing value as well. So there are lots of factors indicating کہ آپ fixed mortgage ہی کرائیں. آگے جا کے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا وہ تو that only اللہ تعالیٰ knows. ٹھیک ہے, I can't predict that, but the likelihood is کہ interest rates are still going to go up. The likelihood is that the cost of living is still going up. The likelihood is inflation is still uncontrollable at the moment. So there are lots of factors indicating that yes, we should really be fixing our mortgages, and we should be fixing them to a mid to long term. Long term, I suppose mid term اگر آپ کر لیں تو 5 سال تو ضرور آپ دیکھیں. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ this is a general sort of a thing, تو it just depends on your situation as well. میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ 5 سال کا آپ ریٹ ضرور دیکھیں. It will be substantially cheaper. اور آج کل کیونکہ بینکس جو ہیں وہ اپنے ریٹس کافی گرا رہے ہیں, اسپیشلی فکس mortgages کے, تو وہ آپ ضرور I'm sure کہ you'll be able to find a favorable rate there as well. Thank you so much for your call. اچھا, ہمارے پاس کال آئی تھی محمد ارشاد صاحب کی ووکنگ سے. ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ لیز ہولڈ پراپرٹیز نہیں خریدنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہر چیز کے اندر ایک لیگل میٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جو موسٹ آف دا فلیٹس اینڈ میزنیٹس اینڈ سو آن سو فورتھ ان دا UK آر یوزلی لیز ہولڈ پراپرٹیز. اور یہ بڑی ایک نارمل قسم کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. 2 قسم کی ہوتی ہیں لیز ہولڈ, مینلی لیز ہولڈ, ویسے تو کامن لیز ہولڈ بھی ہوتی ہیں لیکن لیز ہولڈ اور فری ہولڈ, اور ان دونوں کا آپ کو فرق پتہ ہی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آگے اگلے شوز کے اندر بتا بھی دوں گا آپ کو واضح فرق کیا ہے. لیکن آپ نے لیز ہولڈ کے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دین اٹ از یور سولسٹرز
ڈیوٹی ٹو ٹیل یو ایگزیکٹلی کہ آیا کہ آپ کے خرچے کیا ہیں اس کے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ وہ کیلکولیٹ کر کے اس طرح چلیں تو آئی تھنک کہ اٹس ناٹ اے ٹوٹل بیڈ آئیڈیا, تو آپ اس کو ضرور دیکھ بھی سکتے ہیں. ناظرین, ہمارا شو 1 گھنٹہ کس طرح گزرا, کتنی جلدی گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. آپ لوگوں سے گپ شپ بھی لگ گئی. بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے کال کی ہے, اور معذرت جن لوگوں نے ای میل کی ہے, میں آج ای میل نہیں پڑھ سکا. تو کوشش میں یہ کروں گا کہ اگلے شو کے اندر آپ لوگوں کے یہ جو 3-4 ای میلز آئے ہوئے ہیں یہ ضرور ان کے جواب دوں, سوالوں کا جواب ضرور دوں. بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے فون کیا اور جن لوگوں سے بات بھی ہوئی. آئی ہوپ کہ جو انفارمیشن آپ لوگوں کو میں نے آج دی ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگین لائک آئی سیڈ ٹو یو, میں آپ کو یہ ڈسکلوجر ضرور دے دوں, یہ ایک جنرل وہ ہے, دس از ناٹ اے ٹیلر میڈ سچویشن. ٹیلر میڈ تبھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا نمبر پیچھے چھوڑیں اور میں آپ لوگوں سے پرسنلی بات کروں, پھر میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ کویشچنس پوچھ کے پھر آپ لوگوں کو صحیح ڈائریکشن کے اندر پہنچا سکتا ہوں. اس وقت ہم لوگ اس شو کے اوپر ایک جنرل ایڈوائس ہی دیتے ہیں. اگلے ہفتے تک میری طرف سے الوداع, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم لوگ آپ کے لیے ایک گیسٹ بھی لے کے آئیں گے. انٹل دین, اللہ حافظ.